وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا مشورہ دیا گیا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ پروگرام عشاء کے بعد بڑا ہے اور یہ ضمنی پروگرام ہے، اس لیے اختصاراً چند باتیں ہم کہیں گے۔ اگر ان میں کوئی اشکال ہو تو بعد میں ہم سے پوچھ سکتا ہے، بھائی آپ نے کیسے کہا، کیا دلیل ہے، یا اس کی وضاحت۔ چونکہ کہنے والا کبھی کوئی بات کہہ کے گزر جاتا ہے، وضاحت نہیں کرتا، تشنگی رہ جاتی ہے۔ ہم کہنے والا سوچتا ہے کہ ہاں بات سمجھ گئے ہوگے، لیکن سامنے والے بات سمجھے نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ طالب علم کیا؟ طالب علم وہی ہے جو مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، دینی ادارے میں؟ تو طالب علم اس کو کہتے ہیں جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو۔ اس کی نہ عمر کی قید ہے اور نہ تو جگہ کی قید ہے۔ ذرا سوچئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے کتاب العلم میں ایک باب قائم کرتے ہیں کہ باب التفقہ فی الدین، یا باب طلب العلم، علم کے اندر۔ وقال عمر بن الخطاب تفقہوا قبل ان تسودوا وقال وبعد ان تسودوا۔ کتنی پیاری بات۔ لوگوں، دین کو سیکھو قبل اس کے کہ تمہارے داڑھی کے بال سفید کالے ہوں۔ اس وقت سیکھو جب تمہاری بال کالے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، یعنی انسان بچپنے سے لے کر کے ایک عمر تک بال کالے رہتے ہیں، اور جب تک بال کالے رہتے ہیں تب تک آدمی جوان سمجھا جاتا ہے۔ تفقہوا قبل ان تسودوا، دین سیکھنے کی کوشش کرو جب تک کہ تمہارے بال کالے ہیں۔ پھر آگے وبعد ان تسودوا، نہیں، بال سفید ہو جائے جب بھی علم حاصل کرتے رہنا۔ تو طالب علم اس کے کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ تفقہوا قبل ان تسودوا بعد ان تسودوا، ایک مطلب تو یہ ہے
دوسرا مطلب یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے، تفقہوا قبل ان تسودوا، سرداری سے علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری آ جائے۔ شادی کر لو، شادی کے مسائل معلوم نہیں، بیوی کے حقوق معلوم نہیں، بزنس کاروبار کرو، بزنس کے مسائل معلوم نہیں ہے، تو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری آئے، ذمہ داری ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ذمہ داری آنے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرصت کا ٹائم دیا ہے، اس میں علم حاصل کر لو، ٹھیک ہے نا۔ وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، اور اگر پہلے علم نہیں حاصل کر سکے تو سردار بن جانے کے بعد بھی علم حاصل کرنا۔ گویا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ علم حاصل کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں، طالب علم مرتے دم۔ پھر اللہ اکبر، ہمیں بات یاد آئی، ہمارے سلف کہتے تھے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ حدیث نہیں ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد کہتے ہیں گہوارہ، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے لیے جھولا رکھا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں وہ چارپائی چھوٹی سے لائی جاتی ہے، طرح طرح کی، اس کو کہا جاتا ہے لحد، یعنی بچپنے میں بھی علم حاصل کرو۔ کتنی پیاری بات، اطلب العلم من المہد، مہد یعنی ابتدائی زندگی سے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہے الی اللحد، جب تک کہ قبر میں تم نہ پہنچا دیا جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب ہے انسان ساری زندگی کیا رہے، اپنے آپ کو طالب علم سمجھے۔ ہمیں ایک بات یاد آئی، امام احمد بن حنبل، دیکھو کتنے بڑے امام تھے، مسند احمد بن حنبل، آج جتنی کتابیں حدیث کی چھپی ہوئی ہیں، جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مسند احمد بن حنبل سے زیادہ حدیثیں کسی میں نہیں ہیں۔ صحاح ستہ ہے، کتب ستہ ہے، اے بیٹے ذرا رک جاؤ تھوڑا تھا، اس کو روک کر کیا رکھ جاؤ، بعد میں سب لوگ بعد میں مل کے پیئیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، دیکھیں سب سے بڑی تعداد عدد کے اعتبار سے جو حدیث کی کتاب موجود ہے ابھی چھپی ہوئی کتاب میں، مسند احمد بن حنبل، اتنا سب کچھ، یہ تو مسند اس کے، اور جو کتنی حدیثیں چھوڑ دی دوسری اور کتابیں، مرض الموت میں تھے، آخری وقت، یہ بڑی عبرت کا واقعہ ہے، دعا کرو ہم سب کو بھی نصیب ہو، ہاں ہمارے شیخ کو نصیب ہوگا، آپ لوگوں کو، ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے واللہ۔ احمد بن حنبل بستر مرگ پر ہیں، آخری ایام میں تکیہ ذرا اونچا کر لیتے، قلم لے لیتے، اس زمانے میں قلم بھی کیسے آتا تھا، لکڑی کا آتا تھا، یہ والا نہیں تھا، لکڑی کا، اور ایسے لیٹے لیٹے جو حدیث کی کتابیں لکھے رہتے، پہلے ہاتھ سے لکھا ہوا رہتا تھا، تو ایسے رکھ کر کے اس کو دیکھتے رہتے کہ کہیں لکھنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر آدمی لکھنے کے بعد اس کو دوبارہ نظر ڈالتا ہے، تو اس کی تصحیح کے لیے کہیں کاٹ دیتے، کہیں بڑھا دیتے، بالکل مرض آخری ایام میں۔ کچھ لوگوں کو رحم آیا، عزیز و اقارب دوست احباب کچھ جن کو رحم آیا، انہوں نے کہا حضرت کم سے کم بہت لکھ پڑھ لیے ہیں، بہت علم حاصل کیے، بہتوں کو علم سکھایا آپ نے، کم سے کم اب چند روزہ زندگی ہے، بڑھاپے کی، بیمار ہے، کم سے کم ان آنکھوں کو سکون سے رہنے دیجیے، یعنی ذرا آنکھوں کو آرام کر لینے دیں۔ احمد بن حنبل نے کیا کہا، لوگوں ساری تمنائیں تو اللہ نے پوری کر لی، ایک تمنا اور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ وہ تمنا بھی پوری کر دے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بس ایک تمنا یہ ہے کہ میں ایسے حدیث کی کتاب لکھی ہوئی حدیثوں کو قلم ہاتھ میں ہو، ایسے دیکھ کر کے اس کو تصحیح کر رہے ہوں، اس کی
کچھ کہاں بڑھانا ہے، کیا گھٹانا ہے، کہاں اصلاح کرنا کر رہے ہوں، اور اسی حالت میں ملک الموت آئیں، روح قبضہ کر لیں، اور وہ لکھی ہوئی کتاب میرے سینے پہ ہو، قلم بازو میں، یہی ایک تمنا باقی رہ گئی۔ اس سے ذرا سوچئے کہ علم حاصل کرنے کا کتنا ایک جذبہ تھا۔ ذرا سوچو اس وقت بھی علم حاصل کر، ابھی تقریباً 15-20-25 سال ہو رہا ہے، ہمارے مشائخ میں ایک تھے مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، مدراس کی تقریب ان کی بہت یاد ہے، اور مدراسی کی تقریب ان کو خطیب الہند کا لقب ملا تھا۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھی مدراس میں، جو انہوں نے تقریر کی تھی، تو اسی تقریر میں ان کو کیا لقب ملا تھا؟ خطیب الہند کا لقب ملا تھا۔ مرض الموت میں لکھنؤ ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھے، روزانہ کم سے کم 500 صفحے کا مطالعہ کرتے تھے۔ کتنا؟ سیر و اعلام النبلاء تقریباً 20-22 جلدوں میں ہے، اور کم سے کم 500 صفحے کی ایک جلد ہے۔ روزانہ نیپال سے، جھنڈے نگر سے لکھنؤ ہاسپٹل جہاں پہ ایڈمٹ تھے، وہاں سے صبح کھانا اور ایک جلد سیر و اعلام النبلاء کی نئی آتی تھی، تو ڈیلی ایک کتاب، ایک جلد پڑھ دینی، تقریباً 500 صفحے کا مطالعہ کرتے تھے، اور قلم ساتھ میں رکھتے رہتے، اس پر حاشیہ بھی چڑھاتے تھے کہ یہ بات فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں۔ اللہ اکبر! دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرما دے، علم حاصل کرنے کا یہ شوق۔ میرے بھائی، طالب علم کے متعلق ایک انسان طالب علم کب بنتا ہے وہ بھی بتائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب طالب علم ہیں۔ کتنی پیاری بات کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے حضرت ابو درداء کا، لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما ولا یکون متعلما حتی یکون عاملا بما یعلم یا بما علم۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں لا یکون الرجل عالما، کوئی انسان، غور سے سننا، کوئی انسان عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ متعلم نہ بنے۔ کیا یعنی؟ پہلے متعلم بنے گا، اس کے بعد عالم بننے کی نوبت آتی ہے۔ اور ایک ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک بڑا طرح کا چھلاگ لگا کر کے متعلم بنے کے بجائے پہلے عالم بنتا ہے۔ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ سمجھتے ایک بڑا طبقہ جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، اس کو کس طالب علم نہیں بننا، اس کو پہلے کیا بننا ہے؟ عالم۔ پھر اس کے بعد کہے گا ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ذاتی تحقیق کیا بولتے ہیں؟ ذرا سوچو، وہ آدمی دائی کیسے بن سکتا ہے؟ دائی عالم بنے گا جو عالم بنتا ہے اور متعلم نہیں بنتا۔ دیکھو صحابہ کرام کا علم ہے، اللہ رب ان سے بہت ساری چیزیں ایسی اللہ نے کہلوا دی جو آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما، آدمی عالم کبھی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلے متعلم نہ بنے۔ نمبر 2، ولا یکون متعلما، اور آدمی متعلم بھی نہیں بن سکتا۔ کون سا متعلم؟ کون سا متعلم؟ جس متعلم کے متعلق آتا ہے کہ جب انسان طالب علم اپنے گھر سے نکلتا علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب علم۔ طالب علم اللہ کا اتنا محبوب بندہ ہوتا ہے، چونکہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے،
جب علم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو فرشتے مارے خوش ہو کر کے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. وہ طالب علم. وہ کون سا طالب علم ہوگا؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں طالب علم ہوگا وہ. دوسری حدیث تعجب کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب طالب علم نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتوں کی ایک جماعت، بارش ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، آتی ہے، اللہ کے حکم سے اپنے پروں کو بچھا کے اس کے سر پر سایہ کر لیتے ہیں. یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. دوسرا گروہ آیا تو اب اس کو چانس نہیں ہے کہ اس کے سر پر، تو جو فرشتے پہلے تھے ان کے اوپر ہو جاتا ہے وہ. تیسرا گروہ آیا اس کے اوپر. اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کی پہلی جماعت پر بچھائے اس کے سر پر ہوتی ہے اور آخری جماعت جو ہوتی ہے پہلے آسمان پر ہوتی ہے. یہ رحمت کے فرشتے. کتنی فضیلت طالب علم کی. ہم اس کو چھوڑ دیں. لا یکون الرجل طالب عالما حتی یکون متعلما. آدمی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ متعلم نہ بنے، اور متعلم نہیں بن سکتا جب تک کہ حتی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ متعلم نہ بنے، اور متعلم نہیں بن سکتا حتی یکون عاملا بما یعلم، جب تک کہ جو سیکھتا ہے اس پر عمل نہ کرنے لگے. یہ ہے طالب علم ہمیشہ. تو طالب علم کے بہت سارے فضائل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم اگر ہے تو اسے چند چیزیں یاد رکھنا چاہیے. صحابہ کرام کی جماعت، تابعین، تابع تابعین کا ایک گروہ ایسا ہے، پوری ایک جماعت جنہوں نے انسانوں کے علم حاصل کرنے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا کن عالما، کن عالما. انسان ہمیشہ طالب علم رہے، اسی میں خیر ہے. کن عالما، پہلے تو کیا بنو؟ تو عالم بنے، کوشش کریں. اگر عالم نہیں بن سکے تو او متعلما، تم کیا بن جاؤ؟ متعلم بنو. کیا مطلب؟ یعنی بچپنے میں جب فرصت تھی، ماں باپ نے نہیں چاہا یا ماں باپ نے چاہا لیکن آپ کا رجحان نہیں ہوا، طالب علم نہیں بن سکے، عالم نہیں بن سکے، تو اب اگر خیال شوق ہے، خیال آیا ہے تو کم سے کم اب متعلم بن جاؤ. یعنی کہیں کوئی عالم درس دیتا ہو، کوئی مل جائے، اس کے پاس روزانہ نہیں یا روزانہ پہنچ جائیں، روزانہ نہیں تو کم سے کم چھٹی کے دن میں فرصت میں کاغذ قلم لیں اور چلے جائے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے ہفتے میں 1 کلاس 2 کلاس لے لو. ٹھیک ہے نا؟ اگر ماں باپ یا ہمیں اس وقت ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو ابھی بھی چانس ہے. عالم نہیں بن سکے تو کم سے کم متعلم بن جاؤ. ہفتے میں 1 دن 2 دن چھٹیوں میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے لگو. اب ایک پیریڈ یا 2 پیریڈ تم نے 2 مجلسیں کر لی، سنڈے اور سیٹرڈے چھٹی کے دن میں، ہفتے بھر کام کریں گے، کم سے کم وہ دونوں سبق یاد کرتے رہیں گے. اب دیکھیں ایمانداری سے بتاؤ، اگر کوئی آدمی ہر سنڈے سیٹرڈے اور سنڈے بیٹھ کر کے کسی عالم کے پاس آ کر کے علم حاصل کرے تو سال بھر میں کتنی کلاسیں ہو گئی اس کی؟ کم سے کم 100 کبھی چھٹی کر لیں تب، ورنہ کم سے قانون تقریباً 106 اور کبھی 107 بھی ہو سکتا ہے. اتنی کلاسیں آپ نے یقین نہیں کیا، نہیں زیادہ ہو جائے گی. اب آپ بتائیے کہ
ہم نے اس کو بھی ظاہر کر دیا، لیکن پھر بھی اگر یہ بھی نہیں بن سکے، نہ عالم بن سکے اور نہ متعلم، تو کم سے کم او مستمعن، تم سننے والے بن جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ طالب علم نہیں بنے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، معلوم ہے کہ آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، اللہ نے چھٹی دی ہے، تو سو کے ذرا جلدی اٹھ جائیں اور اگلی سب میں سامنے آ کر کے بیٹھیں۔ عالم خطبہ کیا دے رہا ہے، کم سے کم دل لگا کے توجہ کے ساتھ اس کو تو سن لیں۔ سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جو علم لوگوں کو دیا، اس کا ایک طریقہ کیا تھا؟ خطبہ جمعہ۔ بعض صحابیات کہتی کیا ہیں؟ ہم نے پوری سورہ قاف زبانی یاد کر لی، قرآن میں ایک دن نہیں دیکھا۔ پوچھا کیا اسے؟ کہا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی نبی علیہ السلام کے پیچھے، اور آپ ہر جمعے کو سورہ قاف کی تلاوت کرتے ہیں، میں نے سن سن کر کے یاد کر لیا۔ دیکھیں تو اگر کم سے کم سننے والے بنے، صرف جمعے کا خطبہ سیکھنے کی نیت سے سنیں، جب بھی تقریباً 52 یا 53 کلاسیں آپ کی ہو جاتی ہیں، لیکن نیت کیا ہو؟ سننے۔ اسی لیے سننے کی بڑی طاقت ہے، اگر آپ کوئی سنے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ قرآن اور سنت میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ سنے لیکن کون؟ لمن القی السمع، جو آتا ہے تو کان لگا کر کے توجہ کے ساتھ، دل شوق رکھتا ہے، کان لگا کے توجہ سے سنیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اس طرح سے ذرا سوچیں، سال بھر میں 53 یا 52 53 یا 54 کلاسیں اس نے اٹینڈ کر لیا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام اسی لیے کہا او مستمعن، تیسرا درجہ کم سے کم ہے، سننے والے بن جاؤ۔ عالم بنو، عالم نہیں تو متعلم بنو، متعلم نہیں بنے تو مستمع بن جاؤ۔ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، الحمدللہ سنیں۔ اور یہ بھی اگر نہیں موقع مل پا رہا ہے تو اللہ رسول فرمائے او صحابہ نے کہا او محبن، تو کم سے کم علم اور علم والوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ کم سے کم علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بن جا۔ محبت کرنے والے بن جائیں گے، کیا پوچھنا۔ سمجھتے ہیں عربی شاعر کہتا، نبی علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، نیک لوگوں کی محبت۔ عربی شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، دینداروں سے محبت، میں تو دیندار نہیں بن سکا لیکن دینداروں سے محبت کرتا ہوں، اس امید میں کہ اللہ اس دیندار کی محبت سے ہمیں بھی نیک بنا دے۔ ہمیں ایک بات یاد آئی، ایک صحابی ہے، جمعے کے دن آئے اور بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں سے لمبی کر لیا، سمجھ گئے نا، تاکہ دوسرا نہ بیٹھ سکے۔ یعنی حیرت ہے میرے بھائی، آئے بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں ایسے لمبی کر لی، قبلے کی طرف رک کر لیے اور رک کے بجائے ادھر رک کیا اور اپنی ایک ٹانگ کیا کر لیے؟ پھیلا لیے۔ لوگ آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بابا کے پیر میں درد ہوگا اسی لیے پھیلا رکھے ہیں۔ ایک آیا کچھ نہیں، ہمارے بھائی جیسے کوئی دیندار آیا، پرہیزگار نظر آیا، فوراً اپنا پیر سے مٹا، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں کی، دینداروں کی، علم والوں سے محبت۔ صحابی رسول تعجب کریں گے، ان کو بیٹھا لیا۔ اب لوگ پہلے سے بیٹھے تھے، ارے آپ ٹانگیں ایسی لمبی کر کے جگہ آپ نے رکا کر لیا تھا، ہمیں بھی وہ جگہ مل جاتی، یہ آتے کہو، کہنے لگے کہ یہ ہم کو ذرا دیندار، شریعت کا پابند، صالح نظر آیا، تو میں نے اس لیے
اس کے اپنا پیر سمیٹ کر کے کو بیٹھا لیا، شاید اس سے بازو میں بیٹھے تو اس کی عزت کریں اور اس سے محبت کریں، تو ممکن ہے اس صالح نیک بندے کی محبت سے اللہ مجھ کو بھی نیک بنا دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی! اسی لیے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جالس التوابین فإنی وجدتهم ارق افئدۃ، اے لوگو جو مسجدوں میں بیٹھتے ہیں رو رو کر کے دعائیں کرنے والے ہیں، جو صالحین ہیں دعائیں کر ذکر اذکار کر رہے ہیں، ہمیشہ ان کے پاس بیٹھا کرو۔ اللہ کیوں؟ امیر المومنین عمر بن الخطاب کہتے ہیں میں نے دنیا میں اگر کسی انسان کو دیکھ کر کے اس کی دعا کو، اس کی نماز کو، اس کے رونے کو، اس کی استغفار کو دیکھ کر کے اگر دل ہمارا نرم ہوتا ہے تو توبہ کرنے والوں سے، جو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی لرزشوں کو یاد کر کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے رو رہا ہو، رب اغفر لی رب اغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد جتنا میرا دل نرم ہوتا، عمر بن الخطاب کہتے ہیں اس سے زیادہ دل نرم کرنے والی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہارا دل کیا ہو جائے؟ نرم ہو جائے۔ تو دوستو چوتھی چیز کیا ہے؟ او محبن، متعلم بنو، عالم بنو، عالم نہیں بنے کم سے کم متعلم بنو، متعلم نہیں بنے تو کم سے کم مستمع بنو، مستمع نہیں بنے تو کم سے کم اللہ کے بندے ایسے لوگوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ کیا خبر جب علم کی اور عالم کی محبت ہوگی تو ہو سکتا ہے اللہ توفیق بھی دے دے اور ممکن ہے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے علم بھی عطا کر دے۔ تو دوستو یہ طالب علم کا مقام۔ اب مسئلہ یہ ہے دوستو، جب آپ نے سمجھ لیا طالب علم اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی دیکھ رہا ہے یا ہم نے کوئی مسئلہ بیان کیا جس مسئلے سے کسی طالب علم کو، شاگرد کو اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم نے تھوڑی دیر کے سمجھ لیں، ہم ابھی آپ کے معلم بنے، مثال کے طور پر ہیں تو نہیں لیکن سمجھ لیں معلم بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی بات کہی، اگر اس بات سے آپ کو اختلاف ہے، آپ اور کئی وجہ ہو سکتی، ایک تو آپ کے پاس علم ہے یا ان کو عمل کرتے ہوئے اپنے استاد کو اس کے خلاف دیکھا ہو، یا آپ کے سمجھ میں بات نہ آئی ہو، آپ کو اختلاف ہے، تو کیا آپ ہمیں ٹوک کر کے، روک کر کے، یا ہم سے اس مسئلے کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ چلے جائیں؟ جو ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ چلے جائیں، اس سب سے بڑا عیب ہے دوستو۔ سب سے بڑا عیب کیا ہے بیٹے؟ ہم یہاں ہیں، اگر ہم سبقت لسانی سے کوئی بات ہماری زبان سے نکل گئی تو آپ چاہتے تو بعد میں ہم سے مل کر کے پوچھ لیتے تنہائی میں، اکیلے میں، لیکن آج آدمی یہ نہیں کر، کیا کرتا ہے؟ سن کے گیا، فوراً جانے کے بعد دبایا، آخر میں دبایا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، اب چمپئن بن گئے۔ میں نے آج کے درس میں سنا یہ مولوی صاحب غلط کہہ رہے تھے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے ہم مسجد سے نہیں نکلے، یو کے سے ٹیلی فون آ گیا کہ وہ آج سفر گھوم رہا ہے، آپ نے یہ بات کہہ دی۔ ذرا دیکھا آپ نے؟ چار مینار مسجد بنگلور سے ہم باہر نہیں نکلے، جوتا پہن رہے ہیں اور وہاں سے ٹیلی فون آ کے دیکھا واٹس ایپ پر گھوم رہا ہے کہ آپ نے ایسا کہہ دیا۔ کتنی بڑی امانت میں خیانت ہے، کتنی بڑی امانت میں بد اخلاقی، اور آج لوگ یہی کرتے ہیں۔ ایک فتنہ ہے دوستو، یاد رکھیں، ان الذین یحبون ان تشیع پھر لولا اذ سمعتموہ، اگر کوئی بات تم نے عائشہ کے متعلق سنی تو اس کو آگے بڑھانے کے بجائے عائشہ سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ عائشہ کے باپ ابو بکر سے پوچھ لیے ہوتے، عائشہ کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیے ہوتے، لیکن تم نے پوچھا نہیں۔ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، 100 آدمی کیا سب کے سب جھوٹے ہیں؟ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے؟
اللہ نے فرمایا خبردار آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. یہی قرآن پاک سورہ نور کی آیت ہے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. میرے بھائی میڈیا میں دینے کے بجائے، اس کو پہنچانے کے بجائے اگر عالم سے پوچھ لیتے یا کہنے والے سے، واقعی اگر سبقت لسانی تھی یا لا علمی کی بنا پر تھی تو واللہ سب سننے والوں سے معذرت کر لیتا، بات وہیں ختم ہو جاتی، آپ ثواب پاتے. لیکن عیب کیا ہے؟ آج اس کو اچھالنے کی فکر کی جاتی ہے. یہ بے ادبی ہے، یہ ظلم بھی ہے اور غیر شرعی کردار بھی ہے. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اکبر ذرا سنیں. ایک حدیث آپ لوگ سنتے ہوں گے، المؤمن مرآۃ المؤمن. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینہ ہے نا بیٹا؟ آئینہ کا کام کیا ہے بیٹے؟ ماشاء اللہ ایک آفس جانے لگے تو سب سے پہلے میڈم ناشتہ دیں گی، ناشتہ دیے، پھر سوٹے بوٹے تیار ہوئے تو 10 مرتبہ آئینے کے سامنے ادھر ادھر، کوئی کام نہیں. ہاں کتنا بڑا آئینہ نے کہا کہ تمہارا بٹن کھلا رہ گیا ہے، تو آئینہ کو توڑتے نہیں، فوراً اپنی کیا کر لیتے ہیں؟ اصلاح کر لیتے ہیں. بال بکھرے ہوئے ہیں، آئینہ توڑتے نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بال کی سیٹنگ درست کر لیتے ہیں. شیروانی پہنے یا کوٹ پہنے، اوپر کا بٹن نیچے، نیچے کا بٹن اوپر. فوری طور پر آئینہ شور نہیں بچاتا، آئینہ بتا دیا، آپ اصلاح کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسے جسمانی عیب آئینہ بتاتا ہے، ایسے آپ کے ایمانی، اخلاقی، منہجی، اعتقادی ہو سکتا ہے آپ کے سبقت لسانی ہو یا اپنے علم کے مطابق آپ نے ویسے سمجھا ہو، ویسے حقیقت اس کے خلاف ہے. یہ آپ کا مومن بھائی آپ کا آئینہ ہے، وہ آپ کو بتائے گا. المؤمن مرآۃ المؤمن. لیکن اب آئینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے 2 شرطیں ہیں. نمبر 1، آئینہ صاف ہو. کیا ہو؟ آئینہ صاف ہو. کہیں ایسا نہیں اتنا پرانا ہو گیا ہے اب آئینہ کام کرنا چھوڑ دیا. سمجھیے، آئینہ کام کرنا چھوڑ دیا. آئینہ صاف ہو، آئینہ صاف ہو. جب آئینہ صاف ہوگا پھر آپ کے جسمانی عیب کو بتائے گا. آپ کا دل صاف ہوگا تبھی اخلاص کے ساتھ اپنے بھائی کے عیب کو کان میں جا کے بتائیں گے، سوشل میڈیا پر نہیں دیں گے. پروپگنڈا کرنے کا مطلب آئینہ آپ نہیں بن سکے، آئینہ بنو. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اللہ اکبر. اور دوسری طرف انسان نصیحت کب قبول کرتا ہے؟ نصیحت آپ بھی تو اس کے لیے آئینہ ہے، آپ بھی تو اس کے لیے آئینہ ہے. اگر آپ کا دل صاف ہے، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے، تعصب نہیں ہے، حد دھرمی نہیں ہے، ضد نہیں ہے، کسی قوم، کسی مسئلے، کسی جماعت کا تعصب سے دل پاک ہوگا. سمجھ گئے نا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم اگر ہوگا تو اگر اس آئینہ نے آپ کو بتا دیا تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. بھائی اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، مجھ سے غلط فہمی تھی، ہمارے سمجھ بات نہیں آئی تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ذرا دیکھیں الفت محبت میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ آئینہ دونوں طرف کا صاف ہے. لیکن اگر دونوں طرف کا صاف نہ ہو یا ایک طرف کا بھی صاف نہ ہو تو یہ مومن کبھی مومن کا کردار ادا نہیں کیا. ہمیں بھی اس بات کو سوچنا چاہیے. اگر ہمارے اندر سمجھ بات آئے نا، ہمارے اندر کوئی عقیدے کی خامی، منہج کی خرابی، تحقیق میں کوئی فرق آ گیا ہے تو ہمیں بھی اتنا رکھنا چاہیے. ہم بہت دن سے، ہم بہت پرانے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی.
آپ نے سمجھا آپ کا آئینہ صاف تھا، ہمیں چپ کے آ کر کے بتائے، تو اگر ہمارا آئینہ صاف ہے تو ہم قبول بھی کریں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کے گلے نہیں پڑ جائیں گے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے جھوٹی تعویل نہیں کریں گے۔ تو آج ضرورت کس بات کی ہے؟ آئینہ صاف ہو۔ المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ بنے۔ جب دونوں طرف کے دل صاف ہوں گے، حق قبول کرنے کا جذبہ ہوگا۔ واللہ سمجھتے ہیں آج البانی صاحب کو کبھی آپ سنیں، واللہ حیرت ہوتی ہے، کبھی حرمین کا خطبہ سنیں تو اب غور سے کرنا، البانی کی عزت اللہ عالم کا مقام۔ ابھی ایک پڑوسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے نا، پڑوسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے، پکا صوفی، اور بخارا گیا، کہتے ہیں لوٹنے کے بعد کہتا ہے سمجھ جائیں کون، بخارا گیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے بخاری پڑھ کر کے بخاری سے اجازت دے دی، پتہ نہیں مردوں سے اجازت کیسے لی جاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر، ایسی بیکار سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی اس نے کیا کہا، البانی کو کیا حق ہے کہ کسی حدیث کو صحیح کہے اور ضعیف کہے، گھوم رہا تھا نا، اپنی حقیقت تو ذرا دیکھے۔ البانی کا مقام دیکھیں، خطبے میں کیا ہوتا ہے، الحدیث رواہ الترمذی وصححہ الامام الالبانی، سنتے ہوں گے، حرم کے ممبر سے، حرمین کے ممبر سے، بڑے بڑے اسٹیج سے بطور حجت کیا جاتا ہے الامام الالبانی، لیکن اتنے ہونے کے باوجود آپ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ پڑھیں، واللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ پڑھیں تو کئی جگہ میں نے دیکھا، کہتے کیا ہیں، یہ حدیث میں اس کو ضعیف کہتا تھا، یہ ہماری ناقص رائے تھی، لیکن ہمارے کسی طالب علم نے ہم کو متنبہ کیا کہ یہ راوی صحیح ہے، تو میں نے اپنی بات رجوع کر لیا، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ حدیث میں اس صحیح کہوں گا۔ ذرا سوچو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب آئینہ صاف ہو، آئینہ کشرا نہ ہو، وہ سیدھا نہ ہو گیا ہو کہ ہاں کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ضرورت ہے دل کی صفائی کی۔ اگر اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جب پوچھا گیا، مسند احمد بن حنبل اور شعب الایمان للبیہقی کی، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ کی نگاہ میں سب سے افضل ترین آدمی کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا التقی النقی، آپ نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل وہ ہیں جس کے اندر دو چیزیں ہیں، مخموم القلب وصدوق اللسان۔ کیا مطلب؟ سچی زبان استعمال کرنے والا، سچی باتیں قبول کرنے والا، اور مخموم القلب ہو۔ صدوق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے، جیسے غفور ایک ہے معاف کرنے والا، ایک ہے بہت معاف کرنے والا، غفور شکور، اللہ غفور یعنی بہت زیادہ معاف کرنے، مبالغے کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، مبالغہ کیا کہتے ہیں؟ اوپر سپر، کتنی، میں نے اس لیے کہا شاید سب لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، اب سمجھ جائیں گے سب۔ ذرا سوچو کتنی بڑی بات، غفور، آپ نے فرمایا صدوق اللسان، سب سے سچا انسان وہ ہے جس کے اندر دو خوبی پائی، سب سے افضل انسان۔ مخموم القلب، جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان، صدوق اللسان تو لسان زبان کو کہتے ہیں، اور صدوق بہت سچی زبان، لیکن مخموم القلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ تو زندگی میں پہلی بار تو ہم لوگوں نے سنا کہ مخموم القلب بھی کوئی ہے، مخموم القلب اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مخموم القلب وہ کیا ہے؟ جو جھاڑو لگا کے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے نا، جھاڑو لگا کر کے صاف کر دیں، اسی صفائی کو مخموم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھے نا؟
मखमूम القلب, आपने फरमाया मखमूम القلب का मतलब है उसका दिल बहुत ही साफ हो। अब किससे साफ हो? 6 चीजों से। अत्तकी अन्नकी अल्लज़ी ला गिल्ला फीही वला इस्म वला बग़य वला हसद। अल्लाह अकबर। जिस इंसान का दिल 6 चीजों से पाक हो, सबसे अफजल इंसान वो है। कौन है? नंबर 1 तकवा हो, नंबर 2 बिल्कुल साफ हो, ला इस्म फीही बुराई का जज्बा शौक ना हो, वला गिल्ला हसद ना हो, वला बगिया जाती करने का जज्बा ना हो, वला हसदा दिल में हसद ना हो। आपने ये है मखमूम, देखा दिल साफ हो, दिल साफ हो। अल्लाहु अकबर। साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो इतना बड़ा अमल है कि बिल्कुल फर्स्ट, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास। हाँ, तो इस दर्जे पे तो हम लोग नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम यही था कि अपने आप को पर सबसे अच्छा नहीं, या रसूलल्लाह इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, फमन यली, इसके बाद कोई दूसरा दर्जा है कि हमारा नंबर लग जाए? अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल फरमाया है तो दूसरा दर्जा। क्या है? अल्लाह अल्लज़ी यशनउ दुनिया अलल आखिरा, जो शख्स हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह देता है। दोनों चीजें हैं और आप तो तजुर्बा है, दुनिया है और आखिरत। अल्लज़ी यशनउ दुनिया अलल आखिरा, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा वो हमारा उम्मती है जो हमेशा दीन और दुनिया का जहां टकराव आता है वहां आखिरत को तरजीह करता है और दुनिया को ठुकरा देता है। या रसूल अल्लाह, ये भी तो बहुत मुश्किल है। हम लोगों का ख्याल है इस उम्मत में इस वक्त दुनिया में एक ही है, वो आपका गुलाम है। अल्लाह, क्या है? आपका गुलाम, आपका गुलाम है। ये चीज हमने उसी के अंदर देखी है। हम लोगों को नंबर तो इसमें भी नहीं लग रहा है। अल्लाह अकबर। ना फर्स्ट क्लास में गए ना, देखो ये इंसान अपने अंदर कमी महसूस करे तब पहले नंबर पर तो नहीं आ सकते हम लोग। हालांकि साहबा पहले नंबर के भी आगे थे। अबू बकर व साहबा दूसरे नंबर पर। या रसूलल्लाह, इसमें भी तो हम नहीं उतर सकते, तो बताएं कोई तीसरा दर्जा है? क्यों? पहले में तो हम लोग उतर नहीं सकते, दूसरा में एक ही है जो एक बंदा जो आपका गुलाम है हो गया। लेकिन हम लोग को कोई और तीसरा दर्जा भी है, तीसरा चांस। आन फरमाए हाँ, मोमिनुन फी खुल्किन हसन, तीसरा वो दर्जा है, दर्जे में सबसे अच्छा वो इंसान है जो मोमिन है लेकिन ईमान के साथ अखलाक उसके बड़े अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो हम लोगों को उम्मीद है हमारा भी नंबर लग जाएगा। और आज हमसे पूछा जाए, हम तो कहेंगे हमारा पहले ही नंबर में हम है। इंसान अपने अंदर जरा सोचे, अल्लज़ी यशनउ, 3 दर्जे हैं। तो दिल साफ बात चल रही थी मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये जो अब बात चल रही थी कि अगर हमारा दिल साफ है तो हमेशा हम क्या करेंगे? अलबानी साहब की मिसाल जरा तक, इतने बड़े होकर के तालिबे इल्म का शुक्र अदा करते हैं। क्यों? उस हमारे तालिबे इल्म ने, हमारे शागिर्द ने हमारी इस्लाह फरमा दी। लेकिन कितना शुक्रिया भी है और अलबानी की शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं है। तो मेरे भाई, अगर तालिबे इल्म किसी आलिम के किसी बात पर एतराज रखता है या कोई एतराज किया, मकसद उसका है इस्लाह करना या उसकी मजीद तफसील करना, तो ये तालिबे इल्म उस्ताद का गुस्सा, उस्ताद की शान में गुस्ताखी करने वाला नहीं, बल्कि उस्ताद को चाहे उस तालिबे इल्म की हौसला अफजाई करे। माशाअल्लाह, बड़ी दकीक निगाह तुम्हारी है और अच्छा हुआ तूने बता दिया, हम अभी इस्लाह कर लेते हैं। एक तो ये चीज मेरे भाई, दुआ करो ये चीज मिल जाए। नंबर 2, दोस्तों आज सबसे बड़ा ऐब जो होता है
انسان اصلاح کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائیو ایک ہی بات بتاتے ہیں، اگر نماز پڑھا رہا ہے امام نماز پڑھا رہا ہے، اگر بھول جائے تو آپ لقمہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اگر امام حرم نماز پڑھا رہا ہے اور آپ لقمہ دے دیں، بھول گئے تو اچھا کیا کہ برا کیا؟ یار ذرا بتائیں میرے بھائی، اگر ہمارے اندر کوئی نقص ہے، ہمارے کہنے میں کوئی فرق ہے، ہمارے منہج ہمارے طریقے میں کوئی گڑبڑی ہے، اگر آپ نے اصلاح کر دی، نماز میں لقمہ دینا جائز، اور استاد سے کوئی بتائے بھائی یہ بات ہم نے پڑھی ایسا نہیں ایسا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس شان میں گستاخی سمجھی جانے لگے۔ یہ کوئی گستاخی تو نہیں ہے، یہ تو بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہمارے بعض سلف کہتے ہیں واللہ، اسلوب درست ہو، نیت صحیح ہو، اسلوب درست ہو، ادب کو برقرار رکھتے ہوئے اگر عالم سے، استاد سے، امام سے کوئی خطا ہو رہی ہے، اگر آپ اس کی اصلاح کی نیت سے آپ اس سے مل کر کے تنہائی میں ایک کنارے ہو کر کے اس کو بتا دیں، ایسے اس کے استفسار کر لیں، تفصیل معلوم کر لیں، تو اس میں استاد بھی خوش ہونا چاہیے اور کسی اور کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ واللہ یہ ایک بات ہمیں یاد آئی، بس سمجھ جائیں، اللہ نے فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، آیت پر ہو جائے، اللہ رسول نے فرمایا مجادلہ کرو، مجادلہ جدال سے مراد نہیں، بحث کرنا، بحث مباحثہ۔ اگر احقاق کے حق کے لیے کسی بڑے عالم سے، امام سے، استاد سے، مدرس سے، کسی شیخ الحدیث سے اگر کوئی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو، ادب اور احترام، اسلوب کو برقرار رکھتے ہوئے اگر اس سے سمجھنے کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے بات چیت کی جائے، بشرطے کہ بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، تو اس میں کوئی مداخلہ نہیں، اسلام نے ہم کو اجازت دی ہے۔ مثلا صحیحین کی روایت، صحیحین سمجھتے ہیں نا، بخاری اور مسلم کی روایت، ظہر کی نماز تھی غالباً یا عصر کی، لیکن زیادہ روایتیں ظہر کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے 4 رکعت کی بجائے کتنی پڑھا دی؟ 2۔ شیخ یہی ہے نا، حدیث یاد ہے نا، 2 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیرنے کے بعد لفظ بھول گئے، 2 رکعت پڑھا دی اور کبھی کسی نے لقمہ نہ دیا۔ لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ پہلے 2 تھی، بیچ میں 4 کر دی گئی، شاید پھر اللہ نے رحم کیا اور ظہر کو 4 رکعت بجائے کتنا بنا دیا، خوش۔ اب 2 ہی رکعت میں جان چھوٹ جائیں گے، 2 ہی رکعت پڑھیں گے، حدیث یاد پڑ گئی نا۔ اللہ اکبر، سوچو، بھول گیا۔ آپ باہر نکلے اور ایک کھجور کا درخت تھا، اسی سے ٹیک لگا کر کے آپ کھڑے ہو گئے، تو سارے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے کھڑے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، کسی نے نہیں یاد دہانی کرائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں موجود تھا، میں بھی سوچ رہا تھا، گفتگو کچھ نہیں۔ ایک صحابی آئے جن کا ذوالیدین، کیا ذوالیدین، ذو کے معنی والے، یدین 2 ہاتھ والے، تو ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے۔ پرانے زمانے میں جب تک میٹر اور سینٹی میٹر نہیں چلا ہوا تھا، گاؤں کے لوگ اگر کسی کی چیز خریدنا چاہتے تو ہاتھ سے، تو دیکھتے تھے گاؤں میں محلے میں کس آدمی کا ہاتھ سب سے لمبا ہے، تو خریدنے والا کہتا اس کے ہاتھ سے، اور بیچنے والا کہتا نہیں جس کا سب سے چھوٹا ہے۔ اس میں بڑی بحث ہوتی تھی، تو ان کا ہاتھ بڑا لمبا تھا، اس لیے ان کا لقب تھا ذوالیدین، لمبے ہاتھ والا۔ سب کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ان کا لقب تھا ذوالیدین، لمبے ہاتھ والے۔ وہ آئے، یا رسول اللہ
اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، نماز آدھی کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ دیکھا، اللہ اکبر، ذرا سوچو ہمیں کیوں برا لگ جائے اگر ہمارے منہج پر، ہمارے عقیدے میں انحراف آ گیا ہے، انحراف آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانی چیزیں میرے ذہن میں ہوں اور نکل نہ پائی ہو، ہمارے منہج میں، ہمارے علم میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے فتوے پر اگر کوئی نقص نظر پیدا ہو گیا ہے اور کوئی آدمی آ کر کے ہم سے استفسار کرے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو کون سی عیب کی بات ہے اس کے خلاف سوشل میڈیا میں پورا پہاڑ بنا دیا جائے؟ اب تعجب تو یہ صرف پہاڑ نہیں بنائے، بد اخلاقی بھی کی جاتی ہے۔ جملے سنو تو تعجب ہوتا ہے، اتنی بد زبان ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں کرے، ایسی الفاظ۔ ذرا سوچو صحابی کیا کہیں گے؟ یا رسول کون؟ ذواليدين، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ رسول نماز کم کر دی گئی، 4 کے بجائے 2 کر دی گئی، یا آپ بھول گئے؟ آنے پر کل لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلا یا رسول اللہ، دیکھیں، بلا یا رسول اللہ، اللہ رسول نہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ اقصرت ام نسیتا، یا تو آپ بھول گئی ہیں اور یا اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے آدھی نماز پڑھنے کا۔ کل لم یکن، کچھ بھی نہیں، 3 مرتبہ انکار کیا۔ اب ذواليدين تھے، ان کو یقین آ گیا کہ اگر اللہ نے نہیں حکم دیا تو نبی بھولے ضرور ہیں۔ یہاں نماز کا مسئلہ تھا، سمجھ گئے نا، سب کی نماز خراب ہو رہی تھی۔ یہ ایسی مسائل میں فوراً وہ بھی لڑ گئے، اللہ رسول نہیں، آپ بھولے ہیں۔ پھر اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، وفی القوم ابو بکر و عمر، اور ذواليدين جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تحقیق کر رہے تھے مسئلے کی، تو ایسی بحث ہو رہی تھی کہ اس جگہ ابو بکر عمر تھے، فاباہ ان یکلما، لیکن ابو بکر عمر کی بھی نبی سے پوچھنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اللہ اکبر، یہی جملے نا، فاباہ ان یکلما۔ ابو بکر عمر دونوں اتنے بڑے صحابی تھے، وفی القوم ابو بکر و عمر فابا ان یکلما، ابو بکر عمر بھی تھے لیکن خوف زدہ ہو جاتے تھے، وہ دونوں بھی نہیں پوچھ رہے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا لوگوں، لیکن ذواليدين اپنی جگہ پر ڈٹے، لیکن ادب اور احترام کیا؟ لا یا رسول اللہ، نہیں، کچھ تو ہوا ہے یا رسول اللہ، اکبر، کچھ تو ہوا ہے، میں کہتا ہوں ایسا۔ عمر ذواليدين تاؤ میں نہیں آ گئے، میں کہتا ہوں جیسے آج ہے، میں کسی کی بات نہیں سنتا، ایسے نہیں کیا۔ صدق ذواليدين صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نماز بھول گئے ہوں، کم کر دی گئی ہے۔ فَأَوْمَعُوا، لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، واقعی یا 2 چیزوں میں تو کوئی نہ کوئی چیز ہے، آپ نے 2 ہی رکعت پڑھا دی ہے۔ ذواليدين سچا ہے، یا تو آپ بھول گئی ہیں یا نماز میں آدھی کر دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام پلٹ کر کے آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے سو کیا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں، اگر کبھی بھول جائے تو تم لوگ فذکرونی، مجھ کو لقمہ دے دیا کرو، اللہ لقمہ دے دیا کرو۔ پھر بعد روایتوں میں آیا، لوگ دیکھو میرے بھولنے میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو بھلا دیا تاکہ تمہیں عملی طور پر پتہ چل جائے کہ اگر 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت 4 رکعت والی نماز کو پڑھ لیا تو اس کی اصلاح کے کیا طریقہ ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جو نماز کم ہے اس کو پوری کر کے آخر میں سجدے سو کہہ لینا، نماز پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اس سے بڑی مثال میرا خیال ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس طرح سے کیا۔ ایک واقعہ ہمیں یاد آیا، جب انگریزوں کے دور میں، انگریز کے دور میں یہ بڑا پرلطف ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسے دے۔ میں نے کہا سارا معاملہ دل کی صفائی، ادب اور احترام کو باقی رکھنا ہے۔ اگر دونوں کا دل صاف ہو تو الحمدللہ
ایک کہے گا تو دوسرا اس کو قبول کر لے گا. دل صاف نہیں ہوگا تو تنقید سمجھے گا, ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے, ہم پر تنقید کرتا ہے, سمجھے, یہ فلاں صوبے کا ہے, ہم فلاں صوبے کے, یہاں کیسے آنے کی جرات کر, سب کچھ بھی کہہ ڈالتا ہے انسان, بڑی بڑی باتیں کر ڈالتا ہے, دیکھتے گھومتا رہتا ہے ایسے واٹس ایپ پر. کوئی یہ نہیں, یہ نہ سمجھے کہ معاملہ یہاں کا ہوتا ہے یا وہاں کا ہوتا ہے, بامدے کا ہو, عرب کا ہو یا جب کا. آج دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, بلکہ یہاں کے کوئی حادثہ ہوگا مسجد میں تو یہاں کے لوگوں کو کب پتا چلے گا, دنیا کے آخری حصے میں رہنے والوں کو پہلے پتا چل جاتا ہے. وہاں تو ٹیلی فون آتا ہے, آپ کے یہاں ایسا ہو گیا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات میرے بھائی, ذرا سوچو. اللہ تو مولانا ابوالکلام آزاد جب انگریزوں کا دور آیا تو ان کا کلچر, بہت سارے لوگوں, انگریز کا وہی مقصد تھا, کیوں انگریز ٹھان کے آیا تھا کہ ہندوستان سے اسلام ہم کیا کر دیں گے, بولو, ختم ہوا, ختم ہوا. 100 سال کی کوشش پر ختم نہیں کر سکا, کم وقت بھاگ چھوڑ چلا گیا. اور جتنا ہوا کیا, جتنا مسلمانوں کو مٹایا تھا اس سے زیادہ مسلمانوں کو بسایا ہے آج. وہ سمجھ گئے نا, آج 100 مسجدیں ہوں گی, 100 مسجدیں, تو اس میں 80 مسجدیں ان کا چرچ ہوگا. سمجھ گئے نا. تو اسلام کا مٹانا, مسلمانوں کو مٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ فرماتے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, اسلام کو مٹانے کے دعویٰ کرنے والوں ان کو ہم مٹائیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الَّذِي من بعد, ان کو ہلا کر کے, سورہ ابراہیم کیا, ان کو ہلا کر کے جو اسلام مٹانا چاہتے ان کو مٹا کر کے مسلمانوں کو آباد کریں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے, اسلام مٹائے نہیں تو مٹے سکتا ہے. بہرحال بڑی حیرت کی بات میرے بھائیوں, مولانا انگریز نے کیا کیا, سب سے پہلے مدرسے بند کیے, جو اوقاف مدرسوں کے لیے تھے اس کو ضبط کر لیا, مسجدوں میں تالا لگا دیا. مدرسے ہی میں تعلیم ہوتی تھی, اس نے سارے مدرسے بند کر دیا, اور مدرسے بند کر دینے کے بعد اپنے اسکول کھول دیا, یہ وہاں پڑھو تاکہ عیسائی بنے سب. الحمدللہ اس وقت بھی مسلمانوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے گاؤں میں مدرسے قائم کیے, اور اس وقت بھی اسلام زندہ رہا. تو اسلام دنیا میں کسی کی مٹانے سے نہیں مٹتا. کیوں؟ اس کا محافظ اصل میں کیا ہے, اللہ رب العالمین ہے. تو انگریز نے بہت کوشش کی, ہمارے نوجوانوں کے بال بھی وہی بڑے بڑے, سمجھ گئے نا, لباس بھی بدل گیا, کلچر بھی بدل گیا. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا, بڑا غصہ آیا. تو ایک دن غصے میں صبر نہ کر سکے, جو اپنا پرچہ نکالتے تھے, سمجھ گئے نا, اس پرچے میں جتنا مسلمان نوجوانوں کو لان تان جتنا غصہ تھا سب بھڑاس نکال لی ایک ہی دن کہہ کر کے. یعنی تم ان کے ایجنٹ ہو, تم دجال ہو, تم شیطان, جتنا ہو سکتا تھا سب کچھ کہہ ڈالا. جلے ہوئے تھے, غصے میں تھے کہ ہمارا مسلمان ہے, پتہ نہیں چلتا کہ انگریز ہے کہ مسلمان ہے. اس نے اپنا لباس, اپنی شکل و صورت, اپنی وضاحت, اپنا کلچر بدل دیا. بہت غصے میں آئے اور وہ پرچہ بالکل عام ہو گیا. اللہ, یہ ہے اب بڑا ہنگامہ. اس موقع پر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ, جس کے متعلق انشاءاللہ کل بھی کوئی پروگرام ہے نا, شاید کل ان کے بارے میں کچھ تفصیل مزید آئے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری, انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس لیٹر لکھا, یہ بڑا اہم تاریخی لیٹر, آج تک چھپا ہوا ہے, اس کو کبھی دیکھیے گا. لیٹر عزت کرتے مولانا ابوالکلام, آپ کی دینی حمیت, دینی جذبہ, غصہ جلال سب بہت ہی بہتر ہے, بہت اچھا کہ ہونا چاہیے تھا, لیکن جیسے جملے آپ نے استعمال کیا, ذرا اس جملے کو استعمال نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. پھر سن رہے ہو نا, جو آپ نے
اس وقت کیا کہتے کون سا میڈیا؟ پیپر کو پرنٹ، ایک تو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، اور کیا کہہ رہے، کیا پرنٹ میڈیا، وہی تھا نا، ڈال دیا اور پورے متحدہ ہند، تقسیم سے پہلے کے بعد پورے ہند، متحدہ ہند کے اندر عام ہو گیا۔ اب ہر جگہ جوان، ہم اتنے بڑے کافر ہو گئے جو اتنا لان تان کر ڈالا، مولانا ابوالکلام آزاد جتنا غصہ تھا سب نکال لیا ایک دن میں۔ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ لیٹر لکھا، دیکھا اور بھیجا، مولانا صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بہت اچھا کیے، لیکن اتنے سخت جملے استعمال نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ سمجھ گئے نا؟ آپ نے جو اسلوب اختیار کیا اصلاح کا، وہ اصلاح کا غصے میں وہ اور بھڑکا دے گا۔ پھر کیا کہتے ہیں، دیکھیں یہ ہمارے جو نوجوان، سبحان اللہ، علم اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے جتنے مسلمان اپنے حلیہ، اپنا لباس، اپنا کلچر بدل دیے ہیں، کچھ بھی ہو لیکن ہے تو مسلمان فرعون سے بڑے کافر نہیں ہو گئے۔ دیکھو کیا فرعون سے بڑا کافر تو نہیں ہوا، بات یہی کہے گا۔ جب فرعون سے بڑے کافر نہیں ہوئے اور موسیٰ سے بڑے آپ مصلح نہیں ہو سکتے، اس کو علم کہتے ہیں۔ مولانا آزاد صاحب، موسیٰ سے بڑے آپ دائی اور مبلغ مصلح نہیں ہو سکتے، اور جن کو آپ نے اصلاح کیا فرعون سے وہ برے نہیں ہو سکتے۔ آپ موسیٰ نبی ہیں اور یہ نوجوان جو ہے یہ مسلمان ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب آپ نے اپنایا، موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کی اصلاح کے لیے بھیجا تو کیا کہا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ اکبر۔ سورہ طٰہٰ کی آیت بھیجی، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو فرعون کی اصلاح کے، حالانکہ فرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر تھا، لیکن فرعون پر پابندی نہیں لگائی، اللہ نے کس پر پابندی لگائی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون پر۔ جا رہے ہو لیکن گفتگو کرنا تو ذرا نرم کرنا۔ اللہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات کرنا تو ذرا نرم کرنا، گفتگو کرنا تو ذرا اچھی کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اللہ ترجی کے لیے آتا ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کی نرم زبان استعمال کرنے سے وہ آپ کی باتیں سنے اور اس پر غور و فکر کرے۔ لیکن آپ نے جو جملہ، اگر موسیٰ کہیں پہلے ہی اپنا لاٹھی چارج استعمال شروع کر دیا تو فرعون کبھی نہیں سدھرے گا۔ اب ذرا بتائیں، سب سے بڑا کافر فرعون اور سب سے بڑے دائی موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ان کے بھائی ہارون کو اللہ تعالیٰ پابند کرتے ہیں ذرا لہجہ نرم اور اچھا استعمال کرنا۔ میرے بھائی مولانا ابوالکلام، نہ آپ موسیٰ سے بڑے دائی ہیں اور جن کو دعوت دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور نہ وہ فرعون سے بڑے کافر ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ بہترین اسلوب تھا۔ تو دوستو، کسی کے اندر عیب یا کوئی کمی ہے ہمارے منہج میں، ہمارے عقیدے میں، اگر آپ سے کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو سمجھوتے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، نرم زبان کے ساتھ، سمجھ گئے نا، علمی انداز سے اس کو حل کر کے دور کیا جا سکتا ہے، نہ یہ کہ اس کو کسی اور انداز سے، گالی سے، گلوچ سے، بدنامانی سے اور سوشل میڈیا میں دے کر کے عام کر دینا۔ اس سے اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اور ٹکراؤ ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے اور معاملہ اور بڑھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں استاد سے یا عالم سے اگر انسان کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے اور وہ سمجھنے کے لیے اگر عالم سے سوال کر لے منہج کے بارے میں، یا کسی نے ہمارے اندر، عالم کے اندر کوئی عیب دے گا استاد کے اندر، اور وہ اس عیب کو غلط سمجھتا ہے، اس کو اشکال ہے، اگر کوئی سیکھنے آئے، سمجھنا چاہے تو سمجھنے میں کوئی کیا ہوتا ہے، اس کو
یعنی کوئی بے ادبی نہیں ہے، بشرطے کی وجادلہم باللتی ہی احسن کا لحاظ رکھا جائے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں۔ دوستو آج پتہ نہیں لوگوں کو منہج سے کیوں اتنی چڑ ہو گئی ہے، منہج سے کیوں چڑ ہو گئی؟ آج سب کچھ سننے کے لیے تیار، بلکہ کل ارے کیا منہج 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 بھی کوئی چیز ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، ایسے لوگ جو کہنے والے تھے، ابھی تازہ بیان سنا ہوگا کہ اسلام میں شیعہ سنی بریلوی کچھ نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ سن لیا نا؟ یہی منہج ہی کی بات کی جاتی، لیکن منہج کو چھوڑا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اسی لیے میرے بھائی منہج کیا چیز ہے، منہج کیا مطلب ہے؟ منہج کے معنی آتے ہیں طریقہ۔ پھر ایک حدیث آپ کو بتاتے ہیں منہج کی بات کیوں نہ کی جائے۔ وضو ہے نا، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ من توضأ کما امرا، جس نے وضو کیا جیسے اس کو حکم۔ پتہ چلا وضو کرنے میں آزاد نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے میں ان باتوں کا پابند ہے جو اللہ نے کتاب میں اور نبی نے سنت میں اپنے قول عمل سے دیا ہے۔ من توضأ کما امرا، جس شخص نے وضو کیا ویسے جیسے وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ وصلی کما امرا، اور جس نے نماز پڑھی ویسے جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ اس کے روزے نماز اور وضو قبول ہوتا ہے، اس کے پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر عقیدے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ بہت سارے حفاظ بیٹھے ہوئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا كَمَا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی اگر یہ ایمان اور عقیدہ ویسے رکھیں جیسے آپ کے نے صحابہ کو سکھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی آیت ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے نبی اور اے نبی کے صحابیوں، اب دنیا میں کوئی شخص ایمان لائے، عقیدہ رکھے ویسے جیسے آپ لوگوں نے رکھا ہے، فقط اہتدوا، تب سمجھنا کہ وہ ہدایت پر آیا ہوا ہے۔ اگر اس سے پھسل گیا تو سمجھو کہ ہدایت اس کا ایمان درست نہیں۔ عقیدے میں، ایمان میں، کما آمنتم، جیسے تمہارا ایمان ہے صحابہ کا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہے نا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آگے فقط، اور آگے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ نکل چکے ہیں جو تمہارے جیسے ایمان لائے، ان کا ایمان ہدایت، ان کو ہدایت ملی ہے۔ اور جو اے مسلمانوں، اے ابو بکر عمر نبی کے صحابیوں، کوئی ایمان تو رہا لیکن تمہارے جیسے ایمان نہ لایا، تمہارے ایمان اور عقیدے کے خلاف چلا، تو یاد رکھنا وہ کھلی گمراہی میں کسی اور وادی میں چلا گیا، صراط مستقیم سے نکل کے۔ پتہ چلا ایمان اور عقیدے سے لے کر کے وضو تک میں ہمیں ایک منہج عطا کیا گیا، طریقہ۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا وہ اصل میں طریقہ ہے۔ اسی کی طرح امت کو بلانا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ارے بھائی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو اصلاح نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث، فطرہ چھوڑو، اب سنا ہوگا ایک شخص آیا نماز پڑھا، حدیث مسیح صلاۃ ہے نا، صحیح سکتا میں آیا نماز پڑھا لیکن نماز اپ ڈاؤن آ رہا ہے، دھڑا دھڑ، سمیع اللہ حمدہ ربنا لک الحمد، سیدھا کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ جھکنا ہے تو سیدھے کیوں کھڑے ہوں، جیسے آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے نماز پڑھ رہے تھے اور تحیت المسجد تھی، نفل تھی، فرض نہیں تھی، کیونکہ ابھی تو فرض کا وقت نہیں تھے، اللہ رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نفلی نماز پڑھا لیکن اسپیڈ اتنی تھی، وضو مکمل، نماز کی رکعت مکمل،
بس اتنا تھا کہ نماز ویسے نہیں پڑھ رہا تھا جیسے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھا 2 رکعت، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ اپنی نماز کو لوٹاؤ، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! اگر آج ہمارے بھائی ایسے کسی نمازی کو دیکھیں تو کیا خیر ہے، ان کا فریضہ ہے کہ نہیں نماز، اس کو صحیح طریقے سے سمجھائیں، بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی اسپیڈ والی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے ان کے لیے اوپر فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ اگر یہ نہ سمجھائیں اور ویسے نماز پڑھتا رہا تو قیامت میں اللہ ان سے بول، اس کو تم نے غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن تم نے امر بالمعروف کا فریضہ کیوں نہیں ادا کیا؟ کیا خیال ہے؟ مجرم بنے کہ نہیں بنے؟ اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھیں، واپس جاؤ۔ پھر دوبارہ گیا کہ لیکن اسپیڈ والی نماز پڑھنے کی عادت بن جائے تو اطمینان سے، دیکھا ہوگا حج عمرے میں جاتے ہوگے تو امام اطمینان سے پڑھاتا ہے نا، تو ہمارا ہندوستانی مسلمان ایسے ہاف ڈاؤن رہتا ہے، اس کی عادت پڑے سمیع اللہ والحمد اللہ اکبر، اما سمیع اللہ والحمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، تو یہاں کا جانے والا بھی سوچتا ہے کیا کرا اتنی دیر تو کھڑے ہونے کی عادت، وہ تو ہاف ڈاؤن جھک جاتا، پھر دیکھتا ہے بھی سارے لوگ کھڑے، میں ہی اکیلے رکوع میں جا رہا ہوں، عادت پڑی تھی۔ پھر ویسے پڑھا، سلام کیا، آپ نے دوبارہ فرمایا واپس جاؤ، ارجع فصلی فإنک تصلی، واپس جاؤ، 3 مرتبہ ہے، تینوں مرتبہ آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نہیں کیا مطلب ہے؟ وضو مکمل تھا، مسجد تھی، قبلہ رو تھا، رکعات بھی مکمل تھی، بس اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھا، رکوع سے سیدھے سمیع اللہ والحمد کہتے ہوئے پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی، اللہ رسول نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائی اب اگر ایسے ہی ہمارا ایک مسلمان بھائی نماز پڑھ رہا ہو، ہم اس کو منع نہ کریں تو قیامت کی ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں۔ نبی کی سنت ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ صاحب مسند احمد بن حنبل کی روایت، ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور بڑی اسپیڈ سے نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے صحابی نے اس کو بلایا، بھائی رک گئے، بھائی آپ اپنی نماز کی اصلاح کر لیں، آپ کی نماز درست نہیں ہوئی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ منذ 40 سنہ، میں 40 سالہ پرانا نمازی ہوں، آج تک کسی نے عیب نہیں نکالا۔ وہ غصے میں آ گیا۔ صحابی نے کیا کہا؟ میرے بھائی 40 ہو یا 60 سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم ایسے ہی نماز پڑھتے رہے اور مر گئے، تم نے نماز اصلاح نہ کی تو ملت محمد پر تیری موت نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ اب اگر ہم وضو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے غلط سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کی عبادت رائگاں ہو رہی ہو، ہم اس کو کہیں نہیں بھائی ایسی نماز نہیں، ایسے پڑھو۔ اور اگر کسی کے عقیدے میں دیکھیں شرک میں ہے، کفریہ عمل کر رہا ہے، ہم اس کو کہیں بھائی یہ عقیدہ نہیں، یہ طریقہ اسلام کا نہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں بھائی آدمی قریب آنا چاہتا ہے لیکن آپ اس کو تنقید کر کے بھڑکا دیتے ہیں، بھگ جاتا ہے، اسی لیے آپ کے قریب کوئی آتا نہیں۔ بھائی اس کا جرم ہے کہ ہمارا جرم ہے؟ وہ اسی چیز کا نام میرے بھائی کیا ہے؟ منہج ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سامنے والے کے عقیدے میں، عمل میں، گفتار میں، کردار میں، عبادت میں، ایمان میں کیا کھوٹ ہے، اسی کی اصلاح کرنا ضروری ہے، لیکن اسی کو منہج کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں منہج کوئی میڈ ان سعودیہ ہے یا میڈ ان دلی ہے اور لوگ نئی چیزیں، اللہ اکبر، یہ انسان کی بہت بڑی حماقت ہے کہ منہج کے بارے میں کہہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ شورى کی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے 2 چیزیں تیار کی، حکم دیا تھا۔ نمبر 1 شریعت اور دوسرے منہاج۔ کیا منہاج؟ کیا ہے منہاج کا حکم؟ تو قرآن دے رہا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ سارے عربی ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں شریعت کا مطلب ہے تعلیمات، شریعت کی باتیں، ذرا غور سے سننا،
اور منہاج کا مطلب ہے طریقے ادا. کیا مطلب؟ یعنی ایک تو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور دوسرے نماز پڑھنے کا طریقہ. نماز شریعت ہے اور پڑھنے کا طریقہ جو ہے کیا ہے؟ منہاج. اور بس اتنی سی بات ہے میرے بھائی. یہ تو زمان پرانے جب اسلام آیا اسی وقت سے منہاج ہے. تو منہاج سے آپ کو کیوں چڑ؟ اس کا مطلب ایمان میں کچھ کھوٹ ہوتا ہے, یا ہم نے کہا دل صاف نہیں ہوتا ہے, کسی چیز سے آپ متاثر ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دونوں چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. اور سوال کرنا استاد سے ادب کے حدود میں رہ کر کے, کسی مقرری سے, کسی خطیب سے, کسی مفتی سے, کسی عالم سے مسئلے کی وضاحت کے لیے یا اطمینان کے لیے ادب برقرار رکھتے ہوئے, گستاخی سے بچتے ہوئے اگر وہ کوئی سوال کر لے, پوچھ لے, تو یہ ادب کے خلاف نہیں. نہ عالم کو غصہ ہونا چاہیے, نہ امام کو غصہ ہونا چاہیے, نہ مدرس کو اور نہ مفتی کو. کیوں؟ سامنے والا ہے اس کو اطمینان نہیں ہے. اگر اطمینان نہیں تو اور کہیں چلے جائے, کسی اور سے پوچھ لے. وہاں کہیں یہ بڑا تفصیلی ہے, ہم نے زیادہ وقت لے لیا. بس ایک صحابی فیروز دہلوی, کیا دہلوی, ان کو اس میں شک ہو گیا کہ تقدیر, کس میں؟ تقدیر پر ڈاؤٹ. آج کا بڑی اصطلاح ڈاؤٹ ہے, ہم کو ڈاؤٹ ہے. ڈاؤٹ کرتے کرتے سب چیز میں ڈاؤٹ ہو گیا. سمجھیے نا, اللہ اکبر, ڈاؤٹ ہے آیا. لیکن ڈاؤٹ دور کیسے ہو؟ ایک صحابی کے پاس آئے, بھائی کیا ہے؟ عقیدے میں تقدیر کے مسئلے میں کچھ مجھ کو شک ہو رہا ہے. صحابی نے کہا سنو, یہ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں. نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا اللہ کی قسم سن لو, احد پہاڑ کے برابر پر تو نے سونا بھی اگر صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا حتیٰ تو میرا بالقدر خیر ہی و شر, جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ ہو. چلو سن لیا. پھر بھی ابھی ڈاؤٹ دور نہیں. چلو دوسرے کے پاس گئے, ابو دردہ کے پاس گئے. بھائی مجھے تقدیر میں کچھ ڈاؤٹ ہے, اذان ہونے والی ہے کیا؟ اب یہ کچھ ڈاؤٹ ہے. کہا کیا ڈاؤٹ؟ کہا تقدیر پر کوئی اشکال ہے. کہا احد پہاڑ دیکھ رہا ہے؟ کہا کہا اللہ کی قسم احد پہاڑ کے برابر تو سونا بھی صدقہ کر دے تو اللہ نہیں قبول کرے گا جب تک کہ تقدیر پر یقین نہ ہو. کہتے ہیں وہی پہلا بھی کہا, دوسرا بھی کہا. پھر تیسرے کے بعد گیا, 4-5 صحابہ کے پاس گئے, ہر ایک نے ایک ہی بات کی, احد پہاڑ کو دیکھو. اللہ اکبر. کہتے ہیں چاروں نے نصیحت کی, اشکال دور ہو گیا اور مرتے دم تک ہم نے تقدیر پر یقین اور ایمان رکھا. دیکھیں اشکال ہے, ڈاؤٹ ہے, تو صحابہ کے پاس پہنچ کر کے, اپنے سے بڑوں کے پاس پہنچ کر کے سوال کیا, اشکال دور کیا. کہا جاتا ہے جاہل مریض ہے اور عالم کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جانے ہی سے انما شفاء العی بالسوال, اللہ سے فرمایا جہالت کا علاج صرف یہ کہ عالم سے سوال کرو, وہی دوا دے سکتا ہے علاج, اور کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی وہ بات تو بڑی لمبی ہو گئی, حالانکہ میں اتنا کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن بات پر بات نکلی کچھ. لیکن پھر بھی کہوں گا, اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھ سے نکلنے کے پہلے کہیں سوشل میڈیا پر نہیں ڈالیے گا. یہ سیکھنے کی چیز ہے, سمجھنے کی چیز ہے. اور ایک بات آئی میرے سامنے, بات سے بات نکلتی گئی, ہم نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دل صاف رکھنے والا بنائے. المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. عقیدے میں کیا غلطی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, دوسرا بتائے گا ہاں آپ کے عقیدے میں ہے. عمل میں کیا غلطی ہے, کوئی ایکسرا مشین میں ایکسرا نکلوائے, یا کیا کہتے ایم آر آئی, کیا کہتے ہیں, پورا کیا کرتا ہے, پورے بدن کو ڈال کیا کرواتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کہ پورا اسکین سب پورا جسم تو آ جاتا ہے, لیکن عقیدے کا فالٹ دنیا کے کوئی مشین نہیں بتائے گی. عمل میں منہج میں کیا ہے, کوئی آج تک مشین نہیں, اس کو عالم بتائے گا, علماء بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. اس لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو صاف رکھیں.
اور جب بھی کوئی نصیحت کرے اگر وجہ ہے اس کی نصیحت قبول کرنے میں کوئی انسلٹ نہیں ہے بلکہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین ہے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔